وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرماؤ کہ وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے، یدخلنا الجنت و یباعدنی من النار، جہنم سے دور کر دے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، لقد سألت من امر عظیم، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن آسان ہے اس پر جس پر اللہ تعالیٰ یہ آسان کرے۔ تو اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات ادا کر، وَتَصُومُ رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور خانہ کعبہ شریف کا حج کر۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا الا ادلوک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ عرض کی قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ ارشاد فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ دار، روزہ رکھنا روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا، یعنی کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی کیا مطلب، نماز پڑھی جائے گی تو اس کی جزا مقرر ہے، قرآن پڑھا جائے گا اس کی جزا مقرر ہے، صدقات و خیرات ادا کیے جائیں گے ان کی جزا مقرر ہے، جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا ان کی جزا مقرر ہے۔ لیکن فرمایا کہ روزے کی جزا مقرر کوئی نہیں، وہ میں اپنے شان کریمے کے لیے جتنا چاہوں گا اتنی جزا عطا فرماؤں گا، اتنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ دوسرے اور ہمارے یہ پڑھا ہے کہ وانا اجزا بھی، یعنی کی مطلب کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں۔ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، قرآن پڑھنے سے جنت ملے گی، حج کرنے سے جنت ملے گی، جہاد کرنے سے جنت ملے گی، دیگر صدقات و خیرات کرنے سے جنت ملے گی۔ لیکن جو روزہ ہے، جس نے روزہ رکھا اس کو خالق کا جنت ملے گا، ورنہ اجزا بھی، میں اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ لہٰذا روزے کی بہت بڑی فضیلت۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر روزہ خدا نہ خواستہ روزے دار اگر جہنم کی طرف جائے گا بھی تو فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ اس کے درمیان آڑ بن جائے گا، اور جہنم کی اس کو یعنی تپش کا ہیٹ بھی اس کو نہیں پہنچے گی۔ الصوم جنۃ، جہنم میں جانا تو درکنار، جہنم کی ہیٹ بھی اس کو نہیں پہنچے گی۔ بس صدقہ تو تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدمی کی نماز رات کی پچھلی گھڑیوں میں۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون، یہ دو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا مرون تک یہ آیتیں پڑھی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف امید کی حالت میں، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، مراد اس سے تہجد کی نماز ہے، تہجد گزار ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے، بولو تہجد حضور پر فرض تھے، آپ پر 6 نمازیں فرض تھی، ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں تہجد آپ پر فرض ہے، ہمارے لیے سنت ہے، نفل ہے۔ تو تہجد کی نماز پچھلی راتی رحمت رب دی دین دی پہ آواز
دی دیندے پہ آواز اللہ اللہ کرنے والے اٹھو کھلے رحمت دے دروازے. وہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالی کے نزدیک ہونے کے لیے سب سے زیادہ نزدیک ہونے کا کون سا وقت ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک ہونے کے کون سا وقت ہے؟ سجدے کے اندر. جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. پھر بھی اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ نزدیک ہونے کا کون سا وقت ہے؟ تہجد کی نماز کا جو سجدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور اس میں جو سکون ہوتا ہے پوری دن میں وہ سکون نہیں ملتا جو تہجد کی نماز کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے. ہمارا تو الحمدللہ تجربہ ہے. سارا دن دین کی خدمت میں لگے رہتی ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, بچے بھی پڑھاتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے سارا سلسلہ چلتا ہے, وہ بھی دین کی کام ہے. لیکن جو تہجد کی نماز کے اندر سکون ہے وہ سارا دن سکون نہیں ملتا. اور جو تہجد میں نماز پڑھنے کے بعد جو اس دعا میں سرور ہے وہ سارے دن کے اندر دعاؤں کا سرور نہیں. وہ وقت ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. جس طرح کے کہا گیا ہے نا, اٹھ فریدہ ستیا, اٹھ فریدہ ستیا ور مسیتے جا, مت کو بخشیا مل پوی تو بھی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت, اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. وہ خدا کے ساتھ محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن تو خراٹے بھر رہا ہے تو اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے, تو سویا پڑا ہے. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد, تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے نا, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھوٹتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی, عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی آہ سحر گاہی یعنی شہری کے ٹائم کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. ولایت کا انسان دعویٰ کرے تو نماز کی پرواہ کوئی نہ کرے, نمازیں ہی قضا ہو جائیں, وہ پھر ولی کا سا. ولایت کا انسان دعویٰ کرے نمازی ہی نہ ہو تو وہ نمازی وہ ولی کیسا. ولایت کا انسان دعویٰ کرے تو شریعت کی پابند نہ ہو, سنت کی پابند نہ ہو تو وہ ولی کیسا. اس لیے یہ چیزیں ولایت کے لیے چیزیں یہ ضروری ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل, فرمایا کہ آدمی کی نماز رات کے پچھلی گھڑیوں میں. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. پھر ارشاد فرمایا ثم قال اراد اللوکا براس الامر وہ امود ہی وزیر بعد سلام ہی, کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان سارے کاموں کا اصل کیا ہے اور اس کا ستون کون سا ہے اور اس کی کوہان کون سی ہے. عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, آپ نے ارشاد فرمایا براس الراس الامر الاسلام, سارے کاموں کا اصل اسلام ہے. اگر اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پورا قرآن پاک آپ کھول کر دیکھے پڑھے,